تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو درجے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابی ہے، اس سے تو کوئی دوسرا درجہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے میں ہی کامیابی ہے. یہ تو یقینی بات ہے. اب چاہے اس میں آدمی کے دل میں اعتقاد کے اعتبار سے ہو، چاہے محبت کی وجہ سے ہو، ہر اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی کامیابی ہے. اور دوسرا درجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، جس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، اس سے بہتر طریقہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. اس سے بہتر طریقہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا. اس کی مثال جیسے کہ سونے کے طریقے کو ہی لے لیا جائے. جب آدمی سوتا ہے تو سونے کے ممکنہ طور پر 4 طریقے ہو سکتے ہیں سونے کے لیے. ایک یہ ہے کہ آدمی چت لیٹ جائے، آدمی کا چہرہ اوپر ہو، بالکل سیدھا لیٹ جائے، اس طرح سے سوئے، یا آدمی الٹا سوئے، یا بائیں طرف منہ کر کے سوئے، یا دائیں طرف منہ کر کے سوئے. یہ 4 طریقے ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر. لیکن 4 طریقوں کو دیکھتے ہیں کہ ان چاروں طریقوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں سونے کا طریقہ ملتا ہے، وہ دائیں طرف منہ کر کے سونا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. اب ایک بات تو یہ ہے کہ اس وجہ سے ہم یہ طریقہ اختیار کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ طریقہ اختیار کیا ہے تو لہذا ہم ان سے محبت ہے، لہذا ہم اسے سنت طریقہ اختیار کر رہے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن ویسے سائنسی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو آدمی کو معلوم ہوتا ہے، ڈاکٹر حضرات سے معلوم کیا جائے تو آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ جو سونے کے باقی تینوں طریقے ہیں، وہ تینوں طریقے نقصان کا باعث بنتے ہیں. جیسے کوئی آدمی بالکل سیدھا سوئے، بالکل سیدھا اوپر منہ کر کے سوئے، چت لیٹے، تو آدمی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ساخت بنائی ہے، جسم بنایا ہے، اس اعتبار سے بنایا ہے کہ آدمی کی جو کمر کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو اگر آپ ذرا غور فکر کریں، اس پر کبھی ہاتھ لگا کر چیک کریں تو اس کو تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خمدار بنایا ہے. کمر کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے یہ خمدار ہے. اب کوئی آدمی، اب اس کے ساتھ میدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلق کیا ہے، قریب کیا اس کو. اب کوئی آدمی اگر چت لیٹتا ہے تو اس کے جسم کا جو وزن ہے، کسی کا وزن 10 کلو ہے، کسی کا 20 کلو ہے، کسی کا 30 کلو ہے، مختلف وزن ہے. تو اب اس کا سارا وزن جو ہے وہ سارا کا سارا کمر کی ریڑھ کی ہڈی کے اوپر پڑتا ہے. اور جب پڑنا شروع ہوتا ہے تو اب ساری رات اس کے اوپر وزن رہا. تو یہ تو آدمی کو خود سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ جب کوئی ٹیڑھی لکڑی ہو تو یعنی کوئی ٹیڑھی چیز ہو، اس کے اوپر وزن ڈالا جائے تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کناروں پر پڑتے ہیں. تو اب جب اس کے جسم کا پیٹ کا وزن اس کی ریڑھ کی ہڈی کے اوپر پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ کبھی اس کی کمر یعنی اس کی گردن کا درد شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں درد شروع ہو جاتا ہے. اور ڈاکٹر حضرات سے آپ معلوم کریں گے تو وہ بتائیں گے کہ اس کی یعنی تحقیق کے مطابق بتائیں گے تو یہ بتائیں گے کہ اس کی جو بنیادی وجوہات میں سے وہ یہ بھی ہے کہ یہ آدمی چت لیٹتا ہے، مسلسل لیٹنے کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کے شروع میں اور اوپر جو ہے اس کا درد شروع ہو جائے. تو یہ طریقہ بھی سونے کا یہ بھی آدمی کو موافق نہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی الٹا لیٹے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا لیٹنے سے منع فرمایا کہ الٹا نہیں لیٹنا چاہیے، الٹا شیطان لیٹتا ہے. اب جب کوئی آدمی الٹا لیٹتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سائنسی اعتبار سے، میڈیکل اعتبار سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ آدمی کی جو معدہ ہے، اس کے ساتھ جو آنتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح جوڑا ہے کہ باریک چربی کی جھلی کے ساتھ ان کو جوڑ دیا ہے اللہ تبارک. آپ کبھی کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو آنتیں ہوتی ہیں وہ چربی کی باریک جھلی کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے آپس میں. اب جب کوئی آدمی الٹا لیٹتا ہے تو معدے کے ساتھ وہ جو آنتیں لگی ہوئی ہیں جس کے اندر سے کھانا گزرتا ہے، کبھی اس کے اندر کھانا ٹھہرا ہوا بھی ہوتا ہے، غذا ٹھہری ہوئی ہوتی ہے. اب جب یہ آدمی الٹا لیٹتا ہے تو وہ چربی
یعنی وہ جو آنتے ہیں اس کے اندر غذا کھڑی ہوئی ہے، اس کو بوجھ پڑتا ہے تو وہ علیحدہ ہونے کی کوشش کرتی ہیں ان آنتوں سے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جی آنتوں میں گرہ لگ گئی ہے، کہا جاتا ہے کہ جی آنتوں میں گرہ لگ گئی ہے۔ اور میڈیکل اعتبار سے ایسا ہے کہ جب کسی ایک آدمی سے بھی کوئی مسئلہ اس طرح کا ثابت ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس طرح عمل نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح یہ نقصان واضح ہوتا ہے۔ اب یہ آدمی الٹا لیٹا ہے، کسی ایک آدمی سے بھی وہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ گرہ لگ گئی ہے اس طرح لیٹنے سے، تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لہذا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے منع فرمایا وہ بات واضح ہو گئی میڈیکل اعتبار سے بھی کہ اس طرح سونا بھی مناسب نہیں ہے، کہ آدمی کی صحت کے اعتبار سے بھی نقصان دہ۔ اور عموماً پھر یہی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ گرہ لگ گئی ہے لہذا اس کا آپریشن کیا جائے گا، اس کا آپریشن کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تیسرا ممکنہ طریقہ سونے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ آدمی بائیں طرف منہ کر کے سوئے۔ تو جب بائیں طرف منہ کر کے سوتے ہیں تو آدمی کا دل نیچے ہو جاتا ہے اور اس کے جو باقی اس طرف کی جو اعضاء ہیں یہ اوپر ہو جاتے ہیں، دل کے اوپر بوجھ پڑتا ہے۔ اس کے دو نقصان تو عمومی طور پر ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی بہت زیادہ گہری نیند میں سو جاتا ہے، اور بہت زیادہ گہری نیند میں سونے کی وجہ سے آدمی کو عمومی طور پر برے برے خواب آتے ہیں۔ کبھی دیکھتا ہے کہ جی میرے پیچھے جو ہے وہ بھینس لگی ہوئی ہے، کبھی دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے سانپ لگا ہوا ہے، فلاں لگا ہوا ہے، دشمنوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، برے برے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب اس سے معلوم کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی سنت کے خلاف یعنی بائیں کروٹ میں سویا تھا۔ اور دل کے اوپر جب باقی اعضاء کا بوجھ پڑتا ہے، اور یہ میڈیکل اعتبار سے بھی ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں کہ سونے کی حالت میں جو دل کی رفتار ہوتی ہے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ جاگنے کی حالت میں رفتار زیادہ ہوتی ہے دل کی پمپ کرنے کی رفتار، اور سونے کی حالت میں کم ہو جاتی ہے۔ جب اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے تو جب ایک پمپ ہو، جب وہ پانی کو اوپر پھینکتا ہے، ایک یہ رفتار اور ایک یہ ہے کہ پانی کو نیچے پھینکا جائے، تو کشش ثقل کی وجہ سے آسانی سے پانی نیچے آتا ہے۔ اسی طرح دل جب خون کو پمپ کرتا ہے تو اوپر جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بعض دفعہ لوگ دل کے امراض میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو سونے کا یہ طریقہ بھی میڈیکلی اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ اب ایک طریقہ بچتا ہے وہ دائیں طرف سونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے طریقے کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف میں سوتے ہیں، دائیں کروٹ میں سوتے ہیں، اور اس کا کتنا بہترین طریقہ کہ اب دل جو ہے یہ اوپر ہے، باقی اعضاء نیچے ہیں، دل کی سپلائی آسانی سے ہو رہی ہے، کوئی اس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہے۔ اور آدمی کو یہاں اس طرح سونے سے یہاں بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ وہاں یہ بھی فائدہ ہے کہ آدمی کو اتنی گہری نیند نہیں آتی ہے، تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے، تھوڑی سی آواز ہوتی ہے، آدمی فوراً بیدار ہو جاتا ہے، یہ بیدار محض ہوتا ہے۔ ورنہ بائیں طرف جو سویا ہوا ہو آپ اس کو نماز کے لیے اٹھائیں گے تو اس کے لیے اٹھنا ہی مشکل ہو جائے گا، آپ سمجھیں گے کہ یہ اٹھ گیا ہے لیکن وہ نہیں اٹھ سکے گا نیند کی وجہ سے، گہری نیند کی وجہ سے اٹھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو آدمی دائیں طرف منہ کر کے سوتا ہے تو اس کے لیے اٹھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ آدمی تھوڑی دیر سوتا ہے، جب اٹھتا ہے بیدار ہوتا ہے تو یہ بالکل حشاش بشاش ہوتا ہے، اس کی صحت بحال ہوتی ہے، تھوڑے سے سونے سے بھی اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔